جس کو انزائم نہیں چاہیے ہضم ہونے کے لیے. آپ کھانا کھاتے ہو, کھانا ہضم نہیں ہو تو مصیبت ہے نا, ڈکاریں آنے شروع ہو گئی, ڈائریا ہو گیا, وامٹنگ ہو گیا. یہ ایک ایسی غذا ہے کہ آپ پانی میں ملا کے منہ میں رکھ لو, جب ایسی چبا لو تو یہیں سے خون میں چلی جائے گی. تو یہ اس کی خوبصورتی ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی اس کو لے سکتا ہے اور 100 سال کا بچہ بھی لے سکتا ہے. تو اس کے لیے نہ کوئی ایج لمٹ ہے, نہ اس کے لیے کوئی جنڈر لمٹ ہے, نہ ہی کوئی بیماری میں, سوائے وہاں جہاں پہ ڈاکٹر پروٹین کو منع کرتے ہیں, جیسے گردے کی خرابیاں ہیں جن میں زیادہ پروٹین نہیں لینا چاہیے, وہاں اسپائرولنا کی مقدار فل بلون نہیں دی جا سکتی. 3 سے 4, 2 سے 3 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا جو آسانی سے کڈنی سے فلٹر ہو سکے. تو آل اماؤنٹس آف اسینشیل امینو ایسڈز ہو گئے, اور سب سے بڑھ کر گرین بلڈ کہلاتا ہے. دنیا میں اس وقت ہر 8 سیکنڈ میں ایک عورت مر جاتی ہے خون کی کمی سے, یا تو پیدائش کے دوران مر جاتی ہے یا خون کی کمی سے مر جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم کہاں سے اتنا بلڈ لے کے آئیں گے؟ پوری دنیا اس وقت کرائسس, آپ اس وقت جو جنگی دور, 3rd ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں, تو ہمیں کتنا خون چاہیے ہوگا آپ سوچو. کتنے زخمی ہیں, کتنے بچے ہیں, کتنی عورتیں ہیں کہ جن کو خون چاہیے. نہ صرف جنگ کے, روزانہ کے معاملات میں ہمیں ہیموگلوبن صحیح چاہیے. تو ہیموگلوبن کہاں سے آئے گی؟ ہیم اور گلوبن, آئرن اور پروٹین, اور یہ دونوں چیزیں آپ کو اسپائرولنا میں ملتی ہیں. الحمدللہ. اگر آپ میڈیسن لیتے ہو تو آپ کو الگ سے آئرن ملے گا. ڈاکٹر کہے گا بھائی دودھ پی لو, انڈا کھا لو. اب انڈا الگ خریدو, دودھ بھی الگ لو, گوشت لو, پھر آئرن کی وہ بھی لو. کیا مشکل ہے اگر آپ 4 گولی اسپائرولنا کی کھا لو, وہ کہیں سستی پڑے گی اس 1 کلو گوشت اور 1 ڈبہ آئرن کی ٹیبلٹس. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں, ایک بچے سے لے کے بڑے تک خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہترین کلوروفل جو ہے وہ ہیموگلوبن کا دوسرا فارمولا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے اس کے ساتھ ایک اور اچھی بات ہے کہ جو کامن ہے ہمارے سارے پروڈکٹس میں, کہ فری ریڈیکل جو کہ کل کرتے ہیں ہمارے سیلس کو. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں, جو کچھ ہوا سے آ رہا ہے, ہماری باڈی اس کو مار رہی ہے. مارنے کے بعد جو, جیسے آپ فیکٹری میں جاتے ہو, فیکٹری میں جاتے ہو, ٹاول بن رہا ہے, ٹاول کی کٹنگ ہو گئی. اب آپ دیکھتے ہو کہ اس کی کٹنگ کے جو ٹکڑے بچ جاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ پروڈکٹ ہے, وہ تو ویسٹ ہے نا. اسی طرح ہماری باڈی میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ کچھ تو ویسٹ نکال رہا ہے, وہ ٹاکسنز ہیں. اب اگر وہ ٹاکسنز, ہم پانی پیتے ہیں, یورین ہے, پسینہ ہے, تھوک ہے, آنکھ کا پانی ہے, کان کا ویکس ہے, ٹھیک ہے, موشن ہے, اور ہماری سانس میں جو ہوا باہر جا رہی ہے, وہ ہماری ان تمام خراب مضر اثرات کو باہر لے کے جا رہی ہے. اگر ہماری پولیس فورس, لمف نوڈس, سپلین, کڈنی, لیور اپنی جگہ حفاظت ہماری نہ کریں, اور یہ ہمارے ڈرین سسٹم کہیں بلاک ہو جائیں, تو ہمارے اپنے ہی سیلز ہمیں کھا جائیں گے. کس طرح کہ وہ سیل کام کر رہے ہیں, ان کا فضلہ باہر نکلا, وہ اس نے نقصان کرنا شروع کیا. اب جن لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے, اگر وہ خراب غذا واپس نہیں جائے گی, باہر نہیں جائے گی, تو اس کی خراب چیزیں واپس خون میں جانا شروع ہو جاتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ ٹاکسن جو انٹرنل ٹاکسن کہلاتے ہیں, جس کے لیے ڈاکٹر لیم کہتے ہیں کہ امبیلنس اور ٹاکسنس کے لیے ہمیں اگر کام کرنا ہے تو ان کو ڈیٹاکسیکیٹ کرنا ہے. تو ہماری آنتوں کی فراہمی, آنتوں کی روانی, آنتوں کی موومنٹ, آنتوں, اور آپ کہتے ہیں, آپ کو بتاؤں لیٹسٹ آرٹیکل, برین کے ساتھ ایک بڑا برین آپ کی باڈی میں ہے. اور وہ کیا ہے معلوم؟ آپ کی آنتیں. آپ کی آنتیں آپ کے معدے کو کنٹرول کرتی ہیں. اگر آپ کچھ کھاتے ہیں اور وہ ہضم نہیں ہوتا, اور وہ آکسیجن یا وہ گلوکوز آپ کی برین کو نہیں جاتی, کام کرے گا برین؟ ابھی میں آپ کا ڈرین بند کر دوں یہاں, آپ 2 دن کے بعد اس کمرے میں داخل نہیں ہوں گے, صحیح, جو گندگی جمع ہوگی. اسی طرح آنتوں کی گندگی کی صفائی اور اس راستے کو رواں رکھنا جو ہماری غذا کو اور ہمارے پولیس فورس کو تیار کر رہا ہے. نارمل بیکٹیریا جو آنتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکٹوبیسیلس, وہ ہمارے اون بیکٹیریا سے لڑتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں. تو ہمارے گھر کی فورس ہماری آنتوں میں موجود ہے. خون کے ساتھ ساتھ ہماری آنتوں کی جو سطح ہے اس کے اندر یہ بیسیلائی موجود ہیں جو ہمارے برین کی طرح کام کرتے ہیں. تو اسی لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ بیماری کا جڑ معدہ ہے نا. اسی طرح صحت بھی معدے کو صحیح رکھنے سے مل سکتی ہے, اور معدے کو صحیح رکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ 3 چیزیں, گینوڈرما, اسپائرولنا اور مورنزی, اور لائنز میں
بہترین ہے آپ کے اس برین کو صحیح رکھنے کے لیے. تو کس طرح؟ پروٹین ہے اس کے اندر تھوڑا سا فیٹ ہے, تھوڑا سا کاربوہائیڈریٹ ہے, اور زیادہ تر اس کے اندر اسینشیل امینو ایسڈ, اور ماں کے دودھ میں جو GLA ہے وہ اسپائرولنا میں موجود ہے. اسی لیے ایک آدمی جو چاند پہ جاتا ہے وہ ایک اسپائرولنا کی عام غذا سے مہینوں زندہ رہتا ہے. نہ اس کو وہاں بسکٹ, چائے, بریانی, سینڈوچ کچھ نہیں ملتا. وہ صرف کھائے گا تو وہ اپنی 12-15 اسپائرولنا 3 دفعہ کھائے گا, اور بس, اور اپنا ہی یورین کلین کر کے وہ لوگ پیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی بھرپور غذا ہے کہ جس کے بعد ہم کچن تو بند ہی کر سکتے ہیں, نو خرچہ. اگر ہم چاہیں, ہم ایکسپرٹس, تو ہم اسپائرولنا, مائکروویجی, مورنجی پہ اور کافی پہ ہم اپنا خرچہ بند کر سکتے ہیں. گیس کا خرچہ ختم, کوکنگ کا خرچہ, مسالے کا خرچہ, سب ختم. سوچنے کی بات ہے. یہ صرف ہمارا جو ٹیسٹ ہے نا, جو ہمارے کلچر سے آیا ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, ہمیں چاہیے چٹپٹا کھانا. اور جب تک چٹپٹا نہیں ہو, کھانا کتنا ہی زہریلا ہو, چٹپٹا ہوگا, لوگ پوائزن دیتے ہیں اچھے کھانے میں ڈال کے, دیتے ہیں, کھا جاتے لوگ, حالانکہ وہ پوائزن ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے کھانے بھی پک کے, غلط سبزیاں, غلط گوشت, غلط تیل, غلط مسالے لے لے کے ہمارا معدہ اور ہمارا جسم بہت ہی زیادہ کمپرومائز ہو چکا ہے. تو سپر فوڈ کے فائدے کیا ہیں کہ ایک تو آپ کو انرجی دیتا ہے, دوسرے آپ کو امیونٹی دیتا ہے, یعنی قوت مدافعت ٹھیک کرتا ہے, تیسرے یہ کہ آپ کی اوور آل پرفارمنس, آپ کی باڈی پروٹین سے بنی ہوئی ہے. تو جب آپ کی باڈی کو بنانے والا ہیٹ اور گارا ہی نہیں ہوگا تو جو روز سیل ٹوٹ رہے ہیں وہ نیا سیل بنے گا کیسے؟ دنیا میں جو آیا ہے وہ جائے گا. اسی طرح جو ٹریلینز آف سیلز آئے ہیں ان کو تو مرنا ہے ایک نہ دن, دوسرا سیل نے اس کی جگہ لینی ہے, تو پھر کام کیسے چلے گا؟ سارے سیل اگر ختم ہو گئے تو ریپیئر کے لیے ہمیں پروٹین تو چاہیے. وہ مٹی گارا ہمارا پروٹین غذا میں آتا ہے, اور اگر وہ غذا پوری نہ ہو تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے. یہاں تک کہ تو ویکسین کی طرح آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز موجود ہیں جو آپ کو بیماری سے بچاتی ہیں, وہ بھی پروٹین ہے. آپ کا سلائیوا پروٹین ہے, آپ کا جو ہارمونز بنتے ہیں جو آپ کو لڑکا, لڑکی اور آپ کی باڈی کے تمام سسٹم کو چلاتے ہیں, وہ پروٹینز ہیں. تو ان کی بقا کے لیے آپ کو اچھی کوالٹی کا پروٹین لینا لازمی ہے. ہم سوچتے ہیں ہم تھک رہے, پیروں میں درد ہو گیا, زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے, زیادہ دیر بول نہیں سکتے, زیادہ سوچ نہیں سکتے, کام نہیں کر سکتے, ہاتھ ٹوٹ رہا ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے, ابھی چھوڑو, تھوڑی دیر رک جاتے. تھکن پہلی نشانی ہے کہ آپ کے جسم میں کسی نہ چیز کی کمزوری ہے. پروٹین, امینو ایسڈز, آئرن, کیلشیم, وائٹامن, اب کتنے ٹیسٹ کراؤ گے آپ بتاؤ مجھے؟ ایک ٹیسٹ ابھی تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ بغیر انشورنس کے تو کم از کم 50 سے 200 درہم کا ٹیسٹ ہوتا ہے, رائٹ؟ اب اگر آپ 10 ٹیسٹ کراؤ گے تو آپ کی تو تنخواہ سے زیادہ چلا گیا ہوتا. بہتر نہیں ہے کہ آپ 4 یا 6 اسپائنر لے کے اس کو کمی نہ ہونے دو, رائٹ؟ تو عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے. تو تجربہ کر دیا لوگوں نے آپ کے لیے, استعمال کر کے آپ اپنی انرجی کو بوسٹ کر لیں, اپنے آپ کو. اچھا, سب سے بڑھ کر یہاں روشن بیٹھی ہیں, یہ مجھ سے اتفاق کریں گی کہ جو اسکن کی کیئر ہے, چونکہ اسکن بھی آپ کی پروٹین ہے, پانی, نمکیات, پروٹین, اگر اس کا بیلنس نہیں ہو تو آپ میری طرح خوبصورت نہیں لگ سکتے, سمجھے؟ مطلب اس میں زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے, مگر میں اس پر بہت خاصیت میں ہوں, اب کوئی بولے نہ بولے میں ہوں. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری زندگیوں میں غذا صرف زندگی کے لیے نہیں ہے, ایک خوبصورت زندگی کے لیے بھی غذا چاہیے, بال کے لیے غذا چاہیے, دانت کے لیے غذا چاہیے, ناخن کے لیے غذا چاہیے. کتنے لوگوں کے ناخن کو ٹوٹ جاتے ہیں, نوٹ کرو کیوں؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز کی کمی. آپ کتنے ٹیسٹ کراؤ گے؟ ڈاکٹر بدلتے رہو, تم دیتے رہو, فیس دو تو 200-300 درہم دو, پھر بھی نہیں پتہ چلے گا بہت دفعہ کہ ہے کیا پرابلم. تو کیوں نہ ہم غذا میں ایسی چیز ڈال دیں جو ہمارے سیلز کو ریپیئر کرنا شروع کر دے, اسکن ریپیئر کر دے, ہمارے اندر کے ٹاکسنز کو خراب نکال دے, یا ہماری جو عادتیں ہیں ان کو ہمیں سدھارنا ہے. پانی پینا, نیند کا استعمال, کیفین کا خراب کرنا, اور اچھے لوگوں سے ملنا. اچھے لوگوں سے ملنا اس لیے کہ دنیا نے یہ مانا ہے کہ جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھلے 2 دن زندہ رہیں, وہ بھرپور جیتے. ہے کہ نہیں چھو سکتی, کینسر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, ان کے اندر گڈ ول پاور ہے. میں کتنے مریضوں کو جانتی ہوں ڈاکٹر نے کہہ دیا 2 مہینے زندگی نہیں ہے, میں نے کہا تم ہوتے کون ہو؟
اللہ جانتا ہے